وہ آئے گا، لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا اور دعویٰ کرے گا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا اور کہے گا، میرے حکم سے بارش برسے گی اور بادل برسنے لگیں گے۔ وہ زمین سے کہے گا، اپنے خزانے نکال، اور زمین اپنے خزانے باہر لے آئے گی۔ وہ بھوکوں کو کھانا دے گا، لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، یہاں تک کہ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کر کے دکھائے گا۔ وہ جنت جیسی چیز دکھائے گا اور جہنم جیسا عذاب بھی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم نجات کا راستہ۔ لوگ حیران رہ جائیں گے، کچھ اس کے سامنے جھک جائیں گے اور کچھ اسے سچ مان بیٹھیں گے۔ دوستو، یہ ہوگا دجال، سب سے بڑا فتنہ۔ دوستو، ایک زمانہ تھا جب جلیل القدر صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ شروع میں سفر پرسکون تھا، مگر اچانک موسم نے رخ بدلا۔ ہوائیں تیز ہو گئی، لہریں بلند ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک شدید طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ کشتی کئی دنوں تک بے سمت لہروں کے رحم و کرم پر رہی، نہ راستہ معلوم تھا نہ منزل کا پتہ۔ پھر ایک دن جیسے تقدیر نے انہیں روک لیا ہو، ان کی کشتی ایک انجان جزیرے کے قریب جا لگی۔ وہ سب جزیرے پر اترے، ہر طرف خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی۔ اسی دوران انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی، جس کا جسم گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور چہرہ واضح نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جساسہ ہوں، خبریں اکٹھی کرنے والی۔ پھر اس نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، آگے ایک عمارت ہے، وہاں ایک شخص ہے، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ خوف کے باوجود وہ آگے بڑھے اور ایک پرانی عمارت میں داخل ہوئے۔ اندر جو منظر تھا وہ حیران کن بھی تھا اور خوفناک بھی۔ ایک غیر معمولی جسامت والا شخص، جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی سختی سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ قیدی تھا، مگر اس کی نظریں بہت کچھ جانتی تھی۔ اس نے فوراً سوال شروع کیے، بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ پھل دے رہے ہیں؟ بحیرہ تبریہ میں پانی باقی ہے؟ زغر کے چشمے سے لوگ کھیتی کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ پھر اس نے ایک اہم سوال کیا، کیا عرب میں ایک نبی ظاہر ہو چکا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، وہ مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں اور لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔ پھر اس نے کہا، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ فضا میں ایک عجیب سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کہا، میں دجال ہوں۔ یہ سن کر سب پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ بولا، وہ وقت قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ میں پوری زمین پر گھوموں گا، ہر شہر میں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک حد بیان کی۔ اس نے کہا، سوائے مکہ اور مدینہ کے وہاں داخل ہونا مجھ پر حرام ہوگا۔ یہ سب سن کر وہ فوراً وہاں سے واپس لوٹے اور مدینہ پہنچے۔ انہوں نے یہ پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیم داری کی بات بالکل وہی ہے جو میں تمہیں پہلے بتا آیا ہوں۔ یہ واقعہ محض ایک داستان نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے۔ دجال کا فتنہ آنکھوں کو دھوکہ دے گا، ظاہر کو سچ بنا کر پیش کرے گا، مگر اصل امتحان دلوں کا ہوگا۔ جو ایمان میں مضبوط ہوگا، جو حق کو پہچانتا ہوگا، وہی اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔